زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی اور اضافہ کے ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین مال کو حلال اور پاک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو، مسلمان کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک و صاف کرتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کی نیکیوں میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم اور ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا اور اس کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ الروم آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی تم لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو اللہ رب العالمین کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی جو زکوٰۃ کی ادائیگی خالص دل سے، خالص نیت سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مرضی کو، اس کی عبادت کو کرتے ہوئے، اس کی رضامندی کو پانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ریاکاری کرنے کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دنیا میں شہرت طلبی کے لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ مال کیسے بڑھتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں حقیقت میں اضافہ کر دے۔ جیسے 1 لاکھ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کیا اور اگلے سال اللہ رب العالمین اس کو 2 لاکھ کر دے، تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین اس طریقے کا اضافہ کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ آج اس سال ادا کی اور اگلے سال بھی آپ کے پاس 1.25 لاکھ ہی ہے، لیکن مال میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ 2 لوگ ہیں، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور دوسرے آدمی کے پاس بھی 1 لاکھ روپیہ ہے۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا اور ایک آدمی نے 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ ادا کی۔ جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا اس کا اگلے سال 2 لاکھ ہو گیا، اور جس نے زکوٰۃ ادا کیا تھا اس کا 1 لاکھ ہی ہے، یا 1 لاکھ سے کچھ 10-15 ہزار ہی بڑھا ہے۔ مطلب حقیقت میں اگر دنیا کے اعتبار سے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال تو نہیں بڑھا، بلکہ اس کا تو کم ہی ہے، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اس کا تو مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی نظر سے، اس کی برکت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جس کا دنیا میں بڑھا رہا ہے، جس کا 1 لاکھ کے بدلے 2 لاکھ ہو گیا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین اس کو ایسی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، ایسی مصیبتیں اس کے اوپر نافذ کر دیتا ہے، اس کے پیسہ کتنا بھی بڑھ جائے لیکن اس کو کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ماں کو، اس کے باپ کو ایسی بیماری مبتلا کر دیتا ہے جو لا علاج ہے، اس کے پیسے سارے علاج میں جانے لگ جاتے ہیں، یا اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ میں پیسے لگانے لگ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو اللہ رب العالمین کیس میں پھنسا دیتا ہے، اس کے پیسے کیس میں جانے لگ جاتے ہیں۔ اور جس کا 1 لاکھ ہے نہیں بڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے گھر والوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس کا پیسہ ویسے ہی بچا ہوا، خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس کے اولاد کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس کو پیسہ ویسے ہی بچا ہوا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین برکت کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، جو کہ حقیقی اضافہ ہے، جو کہ حقیقی سکون ہے، اور یہی مال میں مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین یہی مومن بندوں کو دیتا ہے کہ کم پیسے کے اندر برکت دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے، اور پیسہ ڈبل ٹبل نہیں دکھتا ہے، لیکن ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ یہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جائے، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، چوتھی بنیاد حج، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کر کے اس کا حج کیا جائے، اور پانچویں بنیاد ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا جائے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر آدمی اگر پیسہ کہیں دوسری جگہ پر خرچ کرتا ہے، کہیں چیریٹی میں لگا دیتا ہے، لوگوں کو تعاون کر دیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اگر حکومت کو ٹیکس وہ دے رہا ہے تو وہ سوچے کہ میں تو ٹیکس ادا کر رہا ہوں سال بھر میں، تو مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، جس طریقے سے نماز 5 وقت کی فرض
ہے، آپ کو نماز 5 وقت میں زندگی میں ہمیشہ پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے، اسی طریقے سے جو صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ ان پہ فرض ہے، بحیثیت عبادت فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بدل ہے کہ آدمی دوسرے کوئی کام کر دے رہا ہے، کوئی رفاہی کام کر دے رہا ہے تو زکوٰۃ اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ کا کفر کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ان کا خون مجھ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم ان کے خلاف جہاد کروں گا، جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور مجھ کو دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا تھا، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہی حق ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمانوں کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث میں اگر ہم غور کریں تو زکوٰۃ بہت ہی بڑی عبادت ہے اور اس سے بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ اکثر مقامات پر، زیادہ تر مقام پر جوڑ کر ہی بیان کیا ہے، بہت ہی کم ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو تنہا بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ رب العالمین دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے، یعنی مسلمانوں پر یہ دونوں لازم چیزیں ہیں کہ اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی نشانی ہے، یعنی اس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے لگ جاتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے لگ جاتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی اگر نماز و زکوٰۃ ادا کرنے لگ گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیے تو تمہارے دینی بھائی یعنی مسلمان ہو گئے، ان کے ایمان کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مومن بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا اور اس مال کے ذریعے ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی ان کو گناہوں سے پاک و صاف کیجئے، ان کے دل کو برائیوں سے صاف کر دیجئے، وصلی علیہم اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مومن بندے کا دل صاف ہوتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر رحم فرماتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کر کے آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت کو پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور بتلایا ہے کہ وہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ الانفال آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون فاولئک هم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فاولئک هم المؤمنون حقا، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہی لوگ در حقیقت مومن ہیں، حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی کے ساتھ کہا کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فاولئک هم المؤمنون حقا، تو وہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔
اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی کامیاب ہو جائے گا اگر جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربهم، تو وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اللہ رب العالمین کی طرف سے مامون ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی غم نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 277 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور ان کو کسی چیز کا غم نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ وتؤدوا الزکاۃ المفروضہ وتصوموا رمضان، کہ تم اللہ کی صرف تنہا عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اور فرض نمازوں کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کاموں کو کر کے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے میں اتنا ہی عمل کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، کہ جس آدمی کو خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ یعنی اگر ان فرض چیزوں کا آدمی پورا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی اس کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر کوئی نہیں ادا کرتا ہے، مسلمان صاحب استطاعت ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے منہ چھپاتا ہے، جی چراتا ہے یا غفلت برتتا ہے، تو اس کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت ساری وعیدیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی 5 وعیدوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے کہ وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 760 مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ بالکل صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر دنیا میں عذاب آتا ہے، قحط سالی کا عذاب اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 761 ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جو قوم بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو قحط سالی کے ذریعے آزماتا ہے، ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والواشمۃ والمستوشمۃ ومانع الصدقۃ والمحلل والمحلل لہ، صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 756، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں اپنے ہاتھ پر یا بدن پر گدنا گدواتی ہیں، ہاتھ پر یا یہاں پیٹ پر یا کسی بھی جگہ پر گلے کے پاس جو گدنا گدواتی ہیں یا جو گودتی ہے یا جو گدواتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ومانع الصدقۃ، جو لوگ صدقہ دینے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حلالہ کرتے ہیں یا جن کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو جو حلال کرنے کا چور راستہ لوگوں نے نکالا ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔
اسی طریقے سے جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو میدان محشر میں وہ مال اللہ رب العالمین کو طوق بنا کر کے ان کے گلے میں پہنائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت 180 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے جو بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے اس مال میں وہ بخیلی کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ یہ نہ گمان کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب یہ ان کو جو کچھ وہ بخیلی کر کے جمع کر رہے ہیں قیامت کے دن طوق بنا کر کے ان کے گلے میں اس کو پہنایا جائے گا، یعنی اس کے بوجھ تلے وہ دبے رہیں گے اور یہ نشانی ہو جائے گی کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین ان مال کو گرما کر کے ان کو داغے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے۔ جب اس مال کو یعنی سونے چاندی کو جو جمع کر کے اور روپے پیسے کو رکھتے ہیں اس کو جہنم میں دھکایا جائے گا، گرمایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس مال کے ذریعے ان کی پیشانی کو وَظُهُورُهُمْ ان کی پیٹھ کو کیا داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو تم اس کا مزہ چکھو جس کو تم لوگ جمع کر کے رکھتے تھے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کو سننے کے بعد اور اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس کی وعید کو سننے کے بعد ایک مسلمان کو زکوٰۃ کے سلسلے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اس لیے کہ نماز کی طرح ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس سلسلے میں کوئی بہانہ، کوئی بھی چالاکی چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حساب و کتاب رکھنے والا ہے۔ آپ حساب و کتاب بھول سکتے ہیں، آپ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے۔ ایک ایک روپے کا اللہ رب العالمین حساب لے لے گا، اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی اور غفلت بالکل بھی دین اسلام میں قابل برداشت نہیں ہے اور قابل معافی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، یعنی زکوٰۃ یہ سمجھ کر ادا کیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، ثواب کے لیے ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے ادا کرنا ہے، نہ کہ فخر کرتے ہوئے، نہ کہ کسی کو دکھاتے ہوئے اور نہ ہی احسان جتلاتے ہوئے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگوں پر احسان کر رہے ہیں، اگر وہ چند روپیہ نکال کر کے غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں یا کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو وہ ذرہ برابر بھی کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو ان کو نوازا ہے، تو اس فضل کا وہ حق ہے۔ مال کا یہ حق ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ مال کا حق ہے، اس کو آپ کو نکالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ احسان نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر احسان جتلائیں اور کسی غریب کو، مسکین کو جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ اگر دل میں ذرا برابر بھی آتا ہے کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں برتر ہوں اور جو لے رہا ہے وہ حقیر ہے، وہ کمتر ہے، ایسا اگر آپ کے دل میں آتا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے جس طریقے سے آپ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میری نماز قبول ہو جائے، میری نماز کو کوئی دیکھے نہ، کسی دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ بھی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیجیے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کیجیے، عبادت سمجھتے ہوئے ادا کیجیے، فخر کرتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے اس کو ادا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معاملے میں اور ایک چیز کہ اگر کسی کے پاس سونے یا چاندی کے زیورات ہیں تو سونے میں 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہوتا ہے اس سے اوپر کا زیورات تو اس کے اندر 1 سال کے بعد زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%۔ اسی طریقے سے اگر چاندی کے زیورات اس کے پاس ہے اور وہ 52.5 تولہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ 1 سال میں نکالنا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو کہ آج کا اکثریت اسی کی تعداد ہے کہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت ہی ہوتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ سونے کے حساب سے نکالتے ہیں، کچھ لوگ چاندی کے حساب سے نکالتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ چاندی کے حساب سے نکالا جائے، اس لیے کہ چاندی کی قیمت کم ہے
ہے اور اسی میں احتیاط ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ پر اتنی وعیدیں سنائی ہے اور اتنی دردناک اس پر وعیدیں ہیں کہ آدمی کو اس میں گھبرانا چاہیے اور اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سوچنا چاہیے۔ اس لیے چاندی کا نصاب جو ہے جو 52.5 تولہ ہے، اگر کسی کے پاس اپنے خرچے کے بعد جو ضرورتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی سال بھر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ قیمت بچی رہتی ہے، یعنی 52.5 تولہ جو کم سے کم آج 60-65 ہزار سے اوپر ہوتا ہے، اگر سارے خرچے کے بعد سال بھر اس کے پاس 65-70 ہزار سے روپے سے اوپر بچا رہ جاتا ہے اس کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سال کے اوپر اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آدمی زکوٰۃ نکالتے وقت ایسے سرسری اندازہ نہ لگائے۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں میرے پاس 2-2.5 لاکھ روپیہ ہوگا اور میرے دکان میں 2-3 لاکھ روپیہ ہوگا، ایسے اندازے سے 4-5 لاکھ کا نکال دیتے ہیں۔ ایک ایک روپے کا آپ کو حساب کرنا ہے، کاپی قلم لے کر کے بیٹھنا ہے، کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا۔ اگر 1 روپے کا بھی زکوٰۃ آپ مائنس کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ پوری نہیں ہے اور اللہ رب العالمین آپ کا پکڑ کر لے گا۔ 1 روپیہ بھی مائنس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 2,07,733 روپیہ ہے تو یہ پورے کا ٹوٹل مار کے آپ کو نکالنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ چلو راؤنڈ فگر کر کے 2 لاکھ کا نکال دیتے ہیں۔ زکوٰۃ میں راؤنڈ فگر نہیں چلنے والا ہے، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ راؤنڈ فگر کر کے نکال دیتے ہیں، تو زکوٰۃ میں راؤنڈ فگر نہیں چلنے والا ہے۔ اگر 1 روپے کا زکوٰۃ والا مال آپ کا پیسہ نہیں نکلا ہے اور وہ آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ حرام مال استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مالداروں کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو آپ پیسے کا اپنی دکان کا، اگر چپل کا دکان ہے آپ کے پاس، ایک چپل جتنا دکان میں موجود ہے ہر چپل کی قیمت آپ لکھیے کہ اب میری دکان میں کتنا روپے کا چپل موجود ہے اور کتنا کیش موجود ہے، پورا ٹوٹل ماریے۔ اس کے بعد پھر آپ 2.5% کے حساب سے پورا پیسہ نکالیے، بلکہ جتنا بنتا ہے اس سے 400-500 ہزار 2,000 زیادہ ہی نکالیے، اس لیے کہ زکوٰۃ پر وعید بہت زیادہ ہے۔ کم تو 1 روپیہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ اگر 1,000-2,000 زیادہ نکال دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے یا کسی موبائل کی دکان ہے، تو ہر چیز کا حساب کر کے ٹوٹل مار کے، اور اندازہ نہیں لگانا ہے سرسری، بلکہ ٹوٹل مارنا ہے اور اس کے اوپر ہی جوڑ کر کے دینا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر خالص دل سے اور اس ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اس میں ہم کو غفلت، سستی اور کوتاہی سے بچائے۔ آمین۔